الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي عن شبه المخلوقين الغالب لمقال الواصفين الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين الباطن بجلال عزته عن فكر المتوهمين العالم بلا اكتساب ولا ازدياد ولا علم مستفاد المقدر لجميع الأمور بلا ربية ولا ضمير الذي لا تغشاه الظلم ولا يستضيء بالأنوار لا يرهقه ليل ولا يجري عليه النهار ليس إدراكه بالأبصار ولا علمه بالأخبار والصلاة والسلام على نبيه الأمي أرسله بالضياء وقدمه في الاصطفاء فرتقى به المفاتق وساور به المغالب ذلل به الصعوبى وسهل به الهدونا حتى سرها الضلال عن يمين وشمال نور الأول مخلوق الأفضل أبي القاسم اللهم صل وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صلوات عزیزان محترم، آج کی شب سے ان اوقات کا آغاز ہو رہا ہے جس میں کوئی بیوی جنت البقیع کو چھوڑ کر شب کے پچھلے پہر میں یہ فریاد کر رہی ہے، میرے حسین میں تجھ کو کہاں کہاں روؤں گی۔ کربلا کے ریگستان میں، یزید کے دربار میں، خولی کے تنور میں، زندان شام میں، جس وقت آپ نے مجلس میں آنے کا ارادہ کیا، یقین کرنا اسی وقت سے حسین کی دکھیاری ماں نے تمہارے لیے دعا کی۔
پروردگار یہ میرے بچے کے عزادار ہیں تو ان کے بچوں کو سلامت رکھ۔ ہم رسول کی بیٹی کو پرسہ دینے کے لیے اس فرش عزا پر آ گئے ہیں۔ عزا خانے کی پہلی مجلس ہے جہاں تم مولا کو یاد کرتے ہو، وہاں پر میرے مولا بھی اپنے چاہنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ آج کی اس مجلس میں یہ امر یاد دلا رہا ہوں کہ جو لوگ زندہ جاوید ہوتے ہیں، جو زندہ جاوید ہستیوں کے ساتھ منسوب ہو جاتا ہے وہ بھی پھر نہیں مرتا ہے۔ اس لیے اگر کسی نے شان حسین میں ایک شعر کہہ دیا ہے تو وہ شعر امر ہو گیا ہے، ایک شعر پڑھ دیا ہے تو شعر بھی امر ہو گیا اور پڑھنے والا بھی امر ہو گیا۔ اور میں اپنے اس کیفیت کو نہیں چھپا سکوں گا کہ جو عزادار اس عزا خانے میں ہر سال آپ کو نظر آتا تھا، آج وہ عزادار نہیں ہے۔ آج اعلان میں نے جناب محمد حسین ہیمانی مرحوم کی آواز نہیں سنی۔ میں گزارش کروں گا حسین ابن علی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے عزادار حسین محمد حسین ہیمانی ابن رمضان علی کو اصال ثواب کیجیے۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ۔ عزیزان محترم، 3 مشہور و معروف ہستیاں جن کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ترویج علوم اہل بیت میں، اس سال ہم سے رخصت ہو گئی۔ پہلی شخصیت علامہ ذیشان حیدر جوادی کی، جو مفسر بھی ہیں، جو ذاکر بھی تھے، جو شاعر بھی تھے، اور سب سے بڑی شان ان کی یہ کہ وہ ذاکر حسین تھے۔ جناب مولانا مصطفیٰ حسین ادیب ہندی علی اللہ مقامہ ہم سے رخصت ہوئے۔ مشہور نواخواں علی محمد رضوی، جو سچے کے نام سے مشہور تھے، اور وہ نواخواں سے کچھ زیادہ تھے۔ وہ نواخوانی نہیں تھے، وہ مجاہد بھی تھے۔ اس موقع پر جب عزائے حسین کے چراغ پر دشمن طاقتیں، مخالف قوتیں حملہ آور ہوتی تھیں تو وہ اپنے وقت کو صرف نواخوانی تک محدود نہیں رکھتا تھا۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ تمام مرحومین جو اس سال میں رخصت ہوئے، خصوصاً ان ذاکرین حسین کے لیے جن کے میں نے نام لیے، ایک سورہ فاتحہ اصال ثواب کے لیے تلاوت فرمائے۔ صلوات۔ عزیزان محترم، ایام عزا
اصل میں ایام وضع قلوب و اذہان کا نام ہے. وضع قلوب و اذہان یا دین کے ذریعے ہوتا ہے یا مذہب کے ذریعے ہوتا ہے. دین اور مذہب میں فرق یہ ہے کہ دین منزل مقصود کا نام ہے اور مذہب اس منزل تک پہنچنے کے راستے کا نام ہے. اور یہ دونوں نقطے ہم کو خلاق عالم کے اس ارشاد سے ملتے ہیں، ان الدین عند اللہ اسلام. بے شک اگر کوئی دین اللہ کو پسند ہے تو وہ دین اسلام ہے. لیکن سوچتا یہ ہوں کہ پسند اور ناپسند کا تعلق یا دل سے ہوتا ہے یا دماغ سے ہوتا ہے. اب پروردگار عالم کو دین اسلام کس طور پر پسند ہے جبکہ اس کے پاس نہ دل ہے نہ دماغ؟ یاد رکھیے گا عزیزان محترم، وہ دل و دماغ کا خالق ہے. دل و دماغ مجسم وجود کا حصہ ہے جو جسمانیات سے ماورا ہو، جو جسم و جسمانیات سے بلند ہو، وہاں دل و دماغ کیسے؟ لیکن وہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. تو ہم کو تلاش کرنا ہوگا کہ خالق کے پاس وہ کون سے دل و دماغ ہیں جن کو اسلام پسند ہے. لیکن عزیزان محترم، جب میں اسلام کہتا ہوں تو لوگ اس گفتگو کو مذہبی گفتگو کہہ کر، گروہی گفتگو کہہ کر نظر انداز کر سکتے ہیں. جس طریقے سے انسانوں نے اپنے تعارف کے لیے دوسرے ذریعہ تعارف کو اختیار کر رکھا ہے، بالکل اسی طرح ذریعہ تعارف میں ایک ذریعہ تعارف مذہب کا بھی ہے. ایک انسان مسلمان ہے، ایک انسان عیسائی ہے، ایک انسان یہودی ہے، ایک انسان ہندو ہے، ایک انسان سکھ ہے. اور ہر مذہب کی کچھ ایسی مخصوص رسومات اور عبادتیں ہیں کہ جیسے ہی اس رسم کا یا اس عبادت کا نام لیا جائے تو ایک خاص مذہب اور مذہب کے پیروکار آپ کے ذہن میں آتے ہیں. ہم نے کہا مسجد، تصور اسلام آپ کے سامنے آیا. ہم نے کہا بائبل، تصور عیسائیت آپ کے سامنے آیا. ہم نے کہا توریت، معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی توریت خواں ہے تو یہ یہودی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی بت پرستی کا ذکر کرے تو سمجھ جائیں گے کہ اس کا تعلق ضرور ہندو مت سے، ہندو مذہب سے ہے. لیکن کچھ اقدار ایسی ہیں جو کسی مذہب کی اور کسی دین کی میراث نہیں ہے. انہی میں ایک چیز جوہر عقل ہے. عقل جو سب کو محبوب ہے، خواہ عیسائیت کا پیروکار ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، لیکن سب کو عزیز ہے کہ اس کے پاس عقل ہو. عقل کی قدر کرنا، عقل کی تعریف کرنا ہر انسان کی جبلت میں داخل ہے بلا امتیاز مذہب و ملت. یہ بلند ہے تعارف اس امر سے کہ آپ کون سی کتاب پڑھتے ہیں. آپ توریت پر یقین رکھتے ہیں، زبور پر ایمان لائے ہیں، انجیل پر آپ یقین رکھتے ہیں یا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن عقل کی مخالفت کسی مذہب میں روا نہیں ہے. اسلام کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ اسلام جب اپنے نظریے کو، اپنی فکر کو پیش کرتا ہے تو اسلام نہ تو کسی مذہبی عمارت سے منسوب کرتا ہے،
نہ کسی مذہبی مظاہرے سے منسوب کرتا ہے، بلکہ ان افکار پر آپ کی توجہ دلاتا ہے جن کا تعلق جوہر عقل سے ہے۔ اسی لیے میں نے سورہ بقرہ کی جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا اپنی امسال گفتگو کے لیے، اس میں پروردگار عالم نے مسلمانوں کی بات نہیں کی ہے، یہودیوں کی بات نہیں کی ہے، عیسائیوں کی بات نہیں کی ہے، مشرکوں کی بات نہیں کی ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ہم تو نشانیاں ان کے لیے پیش کر رہے ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ تو اگر کسی مذہب میں عقل جزو مذہب ہے تو اسلام سے فرار ممکن نہیں ہے۔ اب ساری چیزیں ایک طرف رکھیے، آج کی گفتگو تمیدی ہے، بس ایک امر کی جانب آپ کی توجہات کو مبذول کراؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ خواہ انسان کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، لیکن آپ اگر اس سے یہ کہیں کہ تم بے ایمان ہو، وہ پسند نہیں کرے گا۔ یہ تو اصطلاحاً آپ نے کسی کو مومن کہا، کسی کو غیر مومن کہا۔ جس کو غیر مومن کہا اب لفظ بدل دیجئے، غیر مومن کے بجائے کہیے تم بے ایمان ہو، وہ کہے گا نہیں میں بے ایمان نہیں ہوں۔ دیکھیے یہ تعریف انسان کے تعارف کی ڈیفینیشن جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ بلند ہے اس امتیاز سے کہ وہ عیسائی ہے، یہودی ہے، مسلمان ہے یا ہندو ہے، ایمان سب کو پیارا ہے۔ دین کی تعلیمات پر کوئی عمل کرے یا نہ کرے، تعارف میں ذرا کہہ کے تو دیکھیے یہ بے دین ہے، قطع نظر اس امر کے کہ وہ دینداری کی تعریف پر پورا اترتا ہے یا نہیں، لیکن بے دین کہلانا اس کو پسند نہیں ہے۔ یعنی انسان کسی بھی مذہب کو اختیار کرے یا مذہب کا انکار کر دے، نہ تو بے دین کہلانا چاہتا ہے اور نہ ہی بے ایمان کہلانا چاہتا ہے، اور اس کا تعلق بھی کسی مذہب سے نہیں ہے بلکہ نصاب انسانیت سے ہے۔ اس لیے ہماری نجات کے لیے حق ہادی نے، مرسل اعظم نے ہم کو جو پیغام دیا وہ یہ تھا کہ میں اس امر کے لیے کہ تم ایماندار رہو ایک کل ایمان کا پتہ دیتا ہوں، ایک کل ایمان کا پتہ دیتا ہوں، اگر اس سے واسطہ رہے گا تم صاحب ایمان رہو گے۔ اب اعلان کیا واشگاف لفظوں میں، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، علی کو علی نہ سمجھنا، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے۔ اب چمن اسلامی میں جو خزاں آئی، جو حملے ہوئے، اس کے نتیجے میں لوگوں کو ہجرتیں کرنا پڑی۔ جب ہجرتیں ہوئیں اور ایسے علاقوں میں پہنچے جہاں پر دوسرے مذاہب والے تھے، تو انہوں نے مسلمانوں کو، مہاجر مسلمانوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھئی ہم تو ہندو مذہب پر یقین رکھتے ہیں، یہ لوگ بے دین ہیں۔ جس وقت اس فضا کو کسی دانشور نے دیکھا تو اس نے کہا نہیں ہم بے دین نہیں ہیں، لیکن تم کو خبر نہیں ہے کہ دین کیا ہے۔ لہذا اس نے واشگاف لفظوں میں اعلان کیا، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ اب علی اور حسین کا تعارف یہ ہے کہ حسین دین کا نام ہے، علی ایمان کا نام ہے۔ حسین دین کا نام، علی ایمان کا نام۔ اگر دین چاہیے تو دامن حسین تھام لو، اگر ایمان چاہیے تو باب علی سے وابستہ ہو جاؤ۔ دیکھیے یہ نقطہ ہے، اور دیکھیے علی اور حسین کے تعارف کے لیے زبان رسول نے بھی وہ لفظ پسند فرمایا جو کسی مذہب کی جاگیر نہیں ہے۔ ایمان کس کو عزیز نہیں، دین کس کو عزیز نہیں،
اس لفظ کو پسند کر کے حسین ابن علی کا تعارف کرایا، حسین منی و انا من الحسین، اور علی کا تعارف کرایا برز الایمان کلو الی الکفر کلے۔ یہ میری تمہیدی گفتگو ہے، اور یہی ایک نقطہ ہے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو عزیزان محترم پھر یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اسلام اور کفر میں امتیاز کیا ہے۔ دیکھیے، فقط تعارف علی حسین ہے جو اسلام اور کفر میں امتیاز پیدا کر دیتا ہے، ورنہ آپ بتا دیجئے اسلام اور کفر میں کیا فرق ہے؟ عام لوگ نہ سمجھ سکیں، لیکن حکیم الامت ڈاکٹر اقبال سمجھتے تھے، اس لیے ملت میں ہمیشہ ان دو ہستیوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ کبھی علی کے بارے میں بڑی حیرانی سے کہا، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے، اور کبھی حسین کے بارے میں بڑے مضطربانہ انداز میں کہا، اس قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں۔ اور اب مذہب کوئی سا بھی ہو، لیکن مذہب کی تعلیم ایک ہے، مذہب کی تعلیم ایک ہے، عمل ہے کوئی مذہب جو یہ کہتا ہو کہ ہم بے عملی سکھاتے ہیں؟ مذہب عمل کا نام ہے۔ اور عزیزان محترم، ادائے حق کے سلسلے میں عمل کی انتہائی منزل یہ ہے، کہیں پر ضرب کھا لی جائے اور کہیں پر ضرب لگا دی جائے، کہیں پر ضرب کھائی جائے اور کہیں پر ضرب لگائی جائے، اور یہ دونوں ادائیں حق کی اگر آپ کو کہیں نظر آئیں گی تو یا علی میں یا حسین میں کہیں پر ضرب لگا کر عمل کا حق ادا کیا اور کہیں ضرب کھا کر عمل کا حق ادا کیا۔ علی اور حسین، یہاں سے وہ امتیاز شروع ہوتا ہے، ورنہ کفر اور اسلام میں کیا امتیاز ہے؟ میں پوچھتا ہوں ارباب اللغت سے، تو کہتے ہیں کہ فرق یہ ہے، مسلمان وہ ہے جو خالق کے وجود کو تسلیم کرے۔ جب میں قرآن مجید دیکھتا ہوں تو ملتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تم ان کافروں سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے خلق کیا، یہ کہیں گے اللہ نے۔ ابھی آپ نے کہا کہ اللہ پر ایمان کفر و اسلام میں امتیاز ہے، قرآن نے کہا کافر بھی اللہ کو مانتا ہے، اب امتیاز کیا ہے؟ عزیزان محترم، چونکہ ملت نے روح گردانی کی تھی، فرار اختیار کیا تھا، دامن علی اور دامن حسین کو تھامنے تھے، لہذا 1400 برس ہو گئے، آج تک مسلمان کی تعریف پر متفق نہیں ہو سکے۔ ایک تعریف آئی، لا الہ الا اللہ کہنے والا مسلمان، قادیانیت کو اسلام سے خارج کیوں کیا گیا؟ کوئی بتائے؟ کیا احمدیت میں لا الہ الا اللہ ممنوع ہے؟ لیکن وہ کافر ہے۔ عزیزان محترم، کوئی کافر ہے یا مسلمان، فتووں کا اختلاف یہ بتاتا ہے کہ تعریف مسلم پر اتفاق نہیں ہے، تعریف مسلم پر اتفاق نہیں ہے۔ اور غالباً 1956 میں جس وقت پاکستان میں قادیانیت کے خلاف تحریک بلند ہوئی اور چیف جسٹس آف پاکستان نے علماء دین کو، جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء موجود تھے، بلا کر یہ پوچھا کہ ان کو کافر قرار دیتے ہیں، آپ مسلمان کی تعریف بیان کریں، تو تعریف مسلم پر علماء متفق نہیں ہوئے۔ اب اگر مسلمان کی تعریف رہ گئی، مروجہ تعریف تو یہ ہے، من قال لا الہ الا اللہ فہو مسلم، جو لا الہ الا اللہ کہہ دے وہ مسلمان۔
میرا سوال اپنی جگہ پر ہے، یہ گفتگو تمہیدی ہے، میں تفصیلات میں جاؤں گا۔ قادیانی کیوں کافر ہے؟ مسیلمہ کذاب جس نے دعوی نبوت کیا تھا، لا الہ الا اللہ کہتا تھا، یا تعریف میں تبدیلی پیدا کیجئے، یا مسلمہ کذاب کے بارے میں اپنے خیال سے ہمیں آگاہ کیجئے۔ اگر ہر لا الہ الا اللہ کہنے والا مسلمان ہے تو ایک فرقے کا مسلمان دوسرے فرقے کے مسلمان کو مسلمان تسلیم کیوں نہیں کرتا؟ دیکھیے، ملت اسلامیہ عجیب و غریب تضادات کا شکار ہے، اور نظریہ یہ ہے کہ جو کچھ لکھ دیا گیا اس کو قبول کرو۔ کتابیں ہمارے سامنے ہیں، ایک مکتبہ فکر کے مسلمان نے دوسرے مکتبہ فکر کے مسلمان کو مسلمان تسلیم نہیں کیا۔ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے والے نے ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے والے کی نماز کو باطل قرار دیا، ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے والے نے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے والے کی نماز کو باطل قرار دیا۔ اب جو نمازی نہیں پڑھتا اس کے لیے وقت کہاں تھا؟ من قال لا الہ الا اللہ فہو مسلم، اسلام کی تعریف یہ تھی۔ اب عزیزان محترم، اگر تمام فتاووں کو جمع کر لیں تو مجھ کو تاریخ میں کافر ہی کافر نظر آتے ہیں۔ مسلمان کون ہے؟ دوسرا امن پسند گروہ آگے بڑھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، سب مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں اور آپ بھی مسلمان ہیں۔ توجہ، آپ اور میں تعارف کے دو ذریعے، دو مختلف تشخص اختیار کرنے پر اس لیے مجبور ہوئے کہ وہ سب کچھ جو میں مان رہا تھا آپ تسلیم نہیں کر رہے تھے، جو آپ تسلیم کر رہے تھے میں تسلیم نہیں کر رہا ہوں، اور میں کہتا ہوں آپ بھی مسلمان اور میں بھی مسلمان۔ اگر آپ دوسرے کو مسلمان تسلیم کرتے ہیں، جس چیز پر وہ ایمان لے آیا آپ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اگر آپ کی نگاہ میں مسلمان ہے تو آپ اس پر ایمان لائیے، اس لیے کہ وہ عین اسلام ہے، آپ کے نزدیک تعریف اسلام میں آتا ہے نا تضاد۔ سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور سب جنت میں جائیں گے، فرمایا 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا اور سب جہنم میں جائیں گے۔ اب یہ فیصلہ آپ کریں گے انشاءاللہ 10 روز کے بعد کہ کافر کون ہے، مسلمان کون ہے۔ مجھ کو کہنا صرف یہ ہے کہ میں خدا کو مانوں یا نہیں مانوں۔ اس کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ اگر مانوں تو اس کو ایک کیوں مانوں؟ بھئی اگر زیادہ ہوں تو حرج کیا ہے؟ خالق کو کیوں تسلیم کرو؟ کچھ لوگ آگے بڑھے، انہوں نے کہا خالق کو اس لیے تسلیم کرو کہ فطرت یہ مطالبہ کرتی ہے کوئی بنانے والا ہونا چاہیے۔ اچھی بات، اس سے ایک گروہ اور بنا جنہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اصل میں نیچر ہی خالق ہے، فطرت ہی خالق ہے۔ قرآن مجید نے بھی یہی کہا۔ یہ گروہ اہل فطرت نے کہا کہ قرآن نے یہ کہا، قرآن نے یہ نہیں کہا۔ میں اپنے جملوں کی وضاحت کرتا چلوں۔ قرآن نے کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت نے خلق نہیں کیا، اللہ نے انسانوں کو فطرت پر خلق کیا۔ اچھا، پانی ہمیشہ نشیب میں جاتا ہے، پھل درخت ہمیشہ اوپر کی طرف نکلتا ہے، کس نے سکھایا ہے؟ فطرت نے۔
کہتے ہیں کہ فطرت رہنمائی کر رہی ہے، یہ کام خود بخود ہو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب خدا اگر ہے تو نظر آتا، میں کہتا ہوں فطرت ہے تو نظر آتی۔ آپ فطرت دکھا دیجئے، میں خالق دکھا دوں گا۔ کہ یہ دیکھیے درخت نکل رہا ہے، یہ درخت ہے، فطرت نہیں ہے۔ یہ پانی کا بہنا ہے، فطرت نہیں ہے۔ اور اس فطرت کو آسان کرتے کرتے یہاں پر لا کے چھوڑا کہ جو چیز فطری ہے اس کو قبول کرو۔ یہ اسلام ہے۔ اچھا، اگر ہر فطری امر اسلام ہے، جس وقت نیند میٹھی آ رہی ہو، فطرت کا مطالبہ کیا ہے؟ اسلام کا حکم کیا ہے؟ لیکن میرے پڑھے لکھے احباب ہیں، میری گفتگو آسان ہو رہی ہے۔ فطرت یہ کہتی ہے کہ سو جاؤ، حکم شریعت یہ ہے کہ اٹھ جاؤ۔ اب بتاؤ فطرت خالق؟ تم نے کہا اسلام فطرت ہے۔ عزیزان محترم، اللہ نے ہر چیز کو فطرت پر خلق کیا۔ اب فطرت گناہ کو آسانی سے قبول کر رہی ہے یا نیکی کو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا اسلام نے شر کو قبول کرنے کا حکم دیا ہے؟ قرآن نے کہا فطرت یہ ہے کہ تم کو ہنسی پسند ہے، تم کو خوشی کی محفل میں مزہ آتا ہے۔ قرآن نے کہا وَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، کیسے لوگ ہو گئے ہو، ہنستے تو ہو روتے نہیں ہو، ہنستے تو ہو روتے نہیں ہو۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے فطرت پر خلق کیا، فطرت کہتی ہے خوشی کو قبول کرو، قرآن حکم دیتا ہے روتے کیوں نہیں ہو؟ پھر ارشاد ہوا کیسے احمق لوگ ہیں، ہنستے تو بہت زیادہ ہیں، روتے بہت کم ہیں۔ اب یہ کم روتے ہیں، رونا بھی کم، رونے والے بھی کم۔ قرآن قیامت تک کے لیے کتاب ہے، جو کہہ دیا ہے وہ امر ہو گیا۔ فطرت کیا ہے عزیزان محترم؟ عزیزان گرامی مرتبت، اگر خوشی کی کوئی تقریب ہو تو سارا عالم اسلام شامل۔ دین اسلام فطرت ہے، ذہن میں رہے۔ یہ گفتگو تمیدی ہے، ہم تفصیلات میں بعد جائیں گے۔ سارا عالم اسلام شامل ہو جائے اس بات پر کہ نبی زادے کی جان بچ گئی، اور اگر نبی زادہ قتل ہو جائے تو تمہاری فطرت کیا کہتی ہے؟ اب کہتے ہیں نام حسین بھی فطرت کے سہارے زندہ ہے، اس لیے کہ حسین نے راہ مظلومیت کو اختیار کیا۔ بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، غم حسین فطرت کے سہارے زندہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے تمام انسان ہو کر ایک جیسے نہیں ہوتے، اس طرح تمام غم ایک جیسے ہو کر ایک جیسے نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ عزیزان گرامی، میں ان امور کو زیر بحث لاؤں گا جو کسی مذہب کی میراث نہیں ہے۔ رونا فطرت ہے، میں منکر نہیں ہوں کہ رونا فطرت کا حصہ ہے، لیکن کہنا یہ ہے کہ ہنسنا اور رونا یہ دونوں فطرت کی اولادیں ہیں۔ لیکن غم بڑی اولاد ہے اور خوشی چھوٹا بیٹا ہے۔ خوشی کے موقع پر بلایا جاتا ہے، غم کے موقع پر بلایا نہیں جاتا۔
کہتے ہیں اگر ذکر حسین واجب تھا آیت کیوں نہیں آئی؟ حج پر تو آیت ہے، قربانی اسماعیل پر آیت ہے نا، ہمیں حسین پر آیت نہیں آئی ہے، محرم مناؤ۔ کبھی کوئی رشتہ دار ناراض ہو اور آپ کے گھر میں خوشی کی تقریب ہو، بیٹے کی شادی ہو، بھائی ناراض ہو جائے تو آپ کی کوشش ہوگی نا مہمانوں کے آنے سے پہلے بھائی کو راضی کر کے لے آئیں۔ تو اب جا کر کیا کہیں گے آپ کہ آپ کے بھتیجے کی شادی ہے، آ جائیے، اگر آپ نہیں آئیں گے تو یہ شادی نہیں ہوگی۔ اگر آ گئے تو بہت اچھا، اگر کوششیں ناکام ہو گئی تو پھر میل کی کسی اور صورتحال کا انتظار کیا جائے گا۔ لیکن کبھی آپ نے سنا ہے کسی کے بیٹے کا انتقال ہو جائے اور بھائی سے جا کر کہے میرا بیٹا مر گیا، جب تک آپ نہیں آئیں گے میت دفن نہیں ہوگی؟ یاد رکھیے گا، خوشی کے موقع پر بلایا جاتا ہے اور غم کے موقع پر بلایا نہیں جاتا۔ غم کے موقع پر آنا محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ ہر چونکہ خوشی کا موقع ہے لہذا حکم قرآنی آ گیا، لیکن چونکہ محرم غم کا موقع ہے تمہاری محبت پہ چھوڑ دیا کہ تم کیسا محسوس کرتے ہو۔ خوشی کے موقع پر نہ آئے تو کوئی بات نہیں، کسی اور موقع پر دوستی ہو جائے گی، لیکن اگر بھتیجے کی میت دفن ہو گئی اور بھائی نہیں آیا تو دوستی کا ہر امکان ختم ہو جائے گا۔ یہ تم دیکھ لو حج کیا ہے یا نہیں، لیکن اگر محمد کے نواسے کی صفحے عذاب پر نہیں آئے تو روز حشر میں محمد کو صورت کیا دکھاؤ گے؟ غم حسین فطرت کے سہارے پر زندہ نہیں ہے۔ دیکھیے آج تو کچھ تاخیر ہوئی، لیکن یہ تاخیر اس تبدیلی کی وجہ سے تھی جو ہم نے پروگرام میں کر دی۔ اب تک 8:30 بجے ہماری گفتگو کا آغاز ہونا تھا۔ کل سے انشاءاللہ 8:45 پر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مجلس 8:15 بجے شروع ہو جائے گی اور انشاءاللہ ایسے موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں جو نوجوانوں کے کام آئے۔ رونا فطرت ہے، لیکن غم حسین فطرت کا محتاج نہیں ہے۔ فطرت کا دھارا اور ہے، غم حسین کا دھارا اور ہے۔ یاد رکھیے گا، رونا 3 اصولوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پہلی بات، جس سے کوئی خونی رشتہ ہوتا ہے اس کو تکلیف پہنچے، گزر جائے تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، یہ پہلا اصول ہے رونے کا۔ ہزاروں خبریں آ جائیں قتل کی، کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک ہلکا سا احساس، لیکن خبر آ جائے کہ خدا نہ کرے بھائی کو یا بیٹے کو گولی لگ گئی، دیکھیے کیفیت کیا ہے۔ میت ہو گئی بیٹے کی، دل کا عجب حال ہے، رو رہے ہیں، سر پیٹ رہے ہیں۔ 3 دن گزر گئے، غم کی کیفیت کم ہو گئی، 10واں ہوا، 20واں ہوا، 40 ہوا تو رونا ختم ہو چکا تھا۔ 1 سال گزر گیا، صرف ٹھنڈی سانسیں تھیں۔ 10 سال گزر گئے، اب ٹھنڈی سانس بھی غائب تھی، صرف آہ تھی۔ کیا ہے کہ وقت کا دورانیہ غم کو ہلکا کر دیتا ہے۔ مصروفیت غم کی کیفیت کی شدت میں کمی پیدا کر دیتی ہے۔ پھر تیسرا اصول عرض کروں عزیزان محترم، روتے اس پر ہیں جس کو دیکھا ہوتا ہے۔ ایک 25 سال کا جوان 15 سال کے بھائی کی میت پر رو رہا ہے، عجیب حال ہے۔ اس کو بتائیے کہ تمہارا ایک بھائی تمہاری پیدائش سے پہلے بھی مر گیا تھا، احساس ہی نہیں ہے، اس کو دیکھا ہی نہیں ہے نا۔
اس لیے رقت بھی نہیں ہے. جن بچوں کے ماں باپ بہت بچوں کی چھوٹی عمر میں مر جاتے ہیں وہ اپنے ماں باپ پر کم روتے ہیں، لیکن جو بچے جوانی میں اپنے ماں باپ کی موت دیکھتے ہیں ان کو رونا زیادہ آتا ہے، اس لیے کہ تعلق پیدا ہوتا ہے دیکھنے سے، تعلق پیدا ہوتا ہے رشتے سے. عزیزان محترم، فطرت کے تینوں اصولوں کو سامنے رکھیے اور غم حسین کو سامنے رکھیے. عزیزان محترم، حسین پر رونے والوں کی حسین سے کوئی رشتہ داری نہیں. گزرا ہوا زمانہ بتاتا ہے 1400 برس کے بعد مصروفیتوں کو نے اس غم حسین کو بھلا دینا چاہیے تھا، لیکن عجیب بات ہے کہ کیسی مصروفیت ہو، محرم کا چاند نمودار ہوا اور قلب مومن بے چین ہو گیا. اور عزیزان محترم، کربلا کے 72 شہیدوں میں سے ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. تو فطرت کے اصول بتاتے ہیں غم حسین کو مٹ جانا چاہیے تھا. تجربہ بتاتا ہے کہ نام حسین آیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تجربہ ایک طرف ہے نا آپ کا. عزیزان محترم، اگر نیچر کے سہارے پر غم حسین چلتا تو اس کا وجود بھی نہ ہوتا. لیکن دیکھ لیجئے، دریا ایک طرف بہ رہا ہے، کشتی دوسری طرف بہ رہی ہے، فطرت کے اصول ایک طرف رہ گئے، غم حسین ایک طرف رہ گیا. تو ماننا پڑے گا کہ فطرت سے بڑی ہوئی کوئی سپریم طاقت ہے جو نیچر پر حکومت کرتی ہے، جس کا نام اللہ ہے. اس نے نام حسین کو باقی رکھا ہے. اس لیے اگر کوئی خالق کے وجود پر ایمان نہ لائے تو میں ضمانت دیتا ہوں حسین کا غم اس کو خدا پر ایمان لانے پر مجبور کر دے گا. اور ایسا ہی تو ہوا ہے. جو انبیاء کی تبلیغ سے مسلمان نہیں ہوا وہ حسین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا. تو عزیزو، فطرت کے اصول بتاتے ہیں غم حسین کو مٹ جانا چاہیے، لیکن مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ جیسے جیسے وقت بڑھتا جا رہا ہے، زمانہ بدلتا جا رہا ہے، لیکن نام حسین ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، میرے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. زمانہ اس کو بدلے جس کو زمانے نے بنایا ہو، اور جو زمانے کو ٹھوکر میں رکھتا ہو زمانہ اس کی چوکھٹ کو چوم کر گزرتا ہے. غم حسین کو اللہ نے باقی رکھا اور اس وعدے کی تعمیل میں جو اس نے اپنی کنیز خاص سید عالم کے ساتھ کیا تھا، جب کہا تھا بیٹی نے اپنے بابا سے، جب میرا حسین مارا جائے گا بابا کیا آپ ہوں گے؟ فرمایا نہیں. علی ہوں گے؟ فرمایا نہیں. بابا میں رہوں گی اس وقت؟ فرمایا نہیں. حسن ہوں گے؟ فرمایا نہیں. ایک مرتبہ تڑپ کے کہا بابا پھر میرے لال پر رونے والا کون ہوگا؟ تو فرمایا بیٹی ملال نہ کر، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے جوانوں کے ماتم کریں گے، جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کے ماتم کریں گے، جس کی عورتیں تیری عورتوں کی طرف بچھائیں گی، جس کے بچے تیرے بچوں کو روئیں گے. تو نہ گھبرایا کرو. دنیا والے اگر کہیں رونا بدعت ہے، اگر کہیں کہ رونے والے جو ہیں جہنم میں جائیں گے، ہم کو کیا پرواہ ہے؟ ہم تو خوش نصیب ہیں. ہم تو دعائے فاطمہ زہرا کا نتیجہ ہیں. ہم تو وعدہ پروردگار کی تکمیل کا نام ہے. یہ عظمت ہے تمہاری، یہی وجہ ہے بادشاہتیں ختم ہو گئی، سلطنتیں مٹ گئی، بغداد و غرناطہ کی یاد مٹ گئی، لیکن نام حسین، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. حسین اس وقت کا انتظار کر رہے تھے. حسین نے وعدہ کیا تھا. کیا وعدہ تھا؟ یہ کہا ہے حافظ ابو نعیم نے کہ جس روز حسین ابن علی نانا کی پشت پر سوار ہوئے اور سرکار ختمی مرتبت نے سجدے کو طولانی کر دیا. حافظ صاحب کے جملے ہیں کہ رسول اللہ نے 291 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہا. دوسرا موقع وہ کہتے ہیں کہ جس روز حسین نے خواہش کی
کہ میں ناقے پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے جاؤں، اور رسول ناقہ بن گئے. 2 موقع حافظ ابو نعیم نے. جب ناقہ بن گئے حسین سوار ہوئے. بچہ کہنے لگا نانا اونٹوں کی مہار ہوتی ہے، ہمارے اونٹ کی مہار کہاں ہے؟ اپنے گیسو حسین کے ہاتھ میں دے دیے. حسین یہ تیرے ناقے کی مہار ہے. کہا نانا یہ راستہ تو بہت چھوٹا ہے، میں چاہتا ہوں دیر تک ناقے پہ سوار رہوں. تو کیا کیا اللہ کے رسول نے؟ مسجد کے اطراف میں ناقے کی طرح چلتے ہوئے محراب مسجد تک آئے. جب سید عالم کو خبر ہوئی تو ایک مرتبہ صدیقہ طاہرہ نے کہا حسین آج تمہاری وجہ سے تمہارے نانا کو بہت زحمت ہوئی ہے. تو حسین کہنے لگے اماں میری وجہ سے زحمت ہوئی ہے نا نانا کو، اماں وعدہ کرتا ہوں ایک ایسا سجدہ کروں گا کہ سجدے قیامت تک پہنچ جائیں گے. ولید کا حکم پہنچا ہمارے دربار میں آئیے. فرمایا نماز عشاء کے بعد آؤں گا. کیا ہے؟ ولید کو یزید نے خط لکھا ہے کہ حسین سے بیعت لے لو. ولید نے طلب کر لیا. مولا نے فرمایا نماز عشاء کے بعد آؤں گا. نماز عشاء کے بعد جانے لگے دربار ولید میں. جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں تو ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے. جب جانے لگے ایک مرتبہ عباس کی نظر پڑ گئی. آقا کہاں کی تیاری ہے؟ عباس حاکم نے بلایا ہے اس کے دربار میں جا رہا ہوں. اور اس کی آقا میں بھی ساتھ چلوں گا. کہ عباس اکیلے بلایا ہے میں اکیلا جاؤں گا. ہاتھوں کو جوڑا مولا ولید کے ساتھ ولید کا غلام بھی ہوگا نا، تو حسین کے ساتھ حسین کا غلام ہوگا. عباس کی آواز سن کے جوانان بنو ہاشم جمع ہو چکے ہیں اور درخواست کر رہے ہیں مولا سے کہ ہم کو ساتھ لے کے جائیے. اب کیا ہوا؟ 30 جوانوں کو ساتھ لیا اور فرمایا تم لوگ باہر کھڑے رہنا، اگر کوئی بے ادبی کی میری شان میں تو تم دربار میں آ جانا. مولا ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے ساتھ گستاخی ہوئی ہے؟ تو فرمانے لگے جب میری آواز بلند ہو جائے تم دربار میں آ جانا. یہ مدینہ ہے نا، جوانان بنو ہاشم کے جلوم میں حسین ابن علی ولید کے دربار میں پہنچے. جوانان بنو ہاشم باہر کھڑے رہے، حسین دربار میں تشریف لے گئے. ولید کھڑا ہوا، احترام کیا. اس کے بعد یزید کا پیغام سنایا، خط کو سنا اور فرمانے لگے ولید کیا تو سمجھتا ہے کہ مجھ جیسا انسان یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کرے گا؟ لیکن رات کا وقت مناسب نہیں ہے، صبح کو میں سب کے سامنے مسجد میں جواب دوں گا. ولید نے یہ سن کر جانے کی اجازت دی. میرے مولا اپنے مقام سے کھڑے ہوئے، تشریف لے جانا چاہتے ہیں. ولید کے پہلو میں ملعون مروان بیٹھا ہوا ہے. کہتا ہے ولید اگر آج حسین بچ کر نکل گئے تو پھر کبھی قبضے میں نہیں آئیں گے. بس یہ سننا تھا کہ میرے مولا نے فرمایا تقتلنی اپنا زرقا ہوا، تو قتل کرے گا. یہ ولید کی یہ مجال ہے. آواز بلند ہوئی. اب میں کیسے بیان کروں سرکار وفا کی حالت، جو دیوار سے کان لگائے کھڑا تھا کہ اگر کسی نے میرے آقا کی شان میں بے ادبی کی تو آج بتا دوں گا عباس کی زندگی میں کوئی بطول کے لال کے ساتھ گستاخی نہیں کر سکتا. جیسے آواز سنی خیبر شکن کا لال تلوار لے کر دربار میں آ گیا. قریب تھا کہ عباس کی تلوار ولید کا کام مروان کا کام تمام کر دے. حسین آگے بڑھے، عباس کا ہاتھ تھام لیا. عباس ٹھہرو، یہ مدینہ ہے. عباس کربلا نہیں. عباس ٹھہرو. جوانان بنو ہاشم حسین کو اپنے حلقے میں لیے ہوئے دولت سرا کی جانب چلے. کیا شان ہے، جب تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک ہاتھ عباس کے کندھے پر ہے. ایک مرتبہ فرمانے لگے میرے بھائی عباس بہت خاموش ہو. عباس عرض کرتے ہیں آقا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، سنا ہے آقا لیکن آپ کی زبانی سننا ہے. آقا میرے بابا نے کیا اللہ سے دعا مانگی تھی کہ مجھ کو ایک ایسا بیٹا عطا کرے جو میرے بابا کی شجاعت کا وارث ہو. کہا عباس
میرے بابا نے دعا مانگ کے تم کو لیا تھا تو آج کرنے لگے آقا سوچ رہا ہوں اگر قیامت کے دن بابا نے پوچھا حسن کے جنازے میں تیر لگتے رہے اور باپ تو دیکھتا رہا حسین کی جان میں تو